اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے مومنین کو اپنے اس چینل اسلامک وظائف ٹرینڈ میں خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم۔ سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم سردار اولیاء حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت کا واقعہ بیان کریں گے، جس سے تمام مسلمانوں کا دین اور زیادہ مزید اور پختہ ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلام اور اس کے بے مثال واقعات سے بھرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں۔ ایک مرتبہ ایک بی بی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ کہہ کر اپنا بیٹا چھوڑ گئیں کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا۔ ایک روز اس کی ماں آئی، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد یعنی پیلا ہو گیا ہے اور جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں، جسے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی، یا غوث اعظم، آپ خود تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قومی بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یعنی جی اٹھ اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ سامعین گرامی، ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام بارگاہ رب الانعام میں کس قدر بلند و بالا ہے کہ جب آپ کسی مردہ مرغی کو اللہ کے حکم سے زندہ ہونے کا حکم ارشاد فرماتے تو اس مردہ مرغی میں جان آ جاتی اور وہ آپ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے پہلے کی طرح زندہ ہو جاتی۔ یاد رکھیے، بلا شبہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ اگر اپنی خصوصی نوازشات سے اپنے کسی مقرب نبی یا برگزیدہ ولی کو مردے جلانے یعنی زندہ کرنے کی طاقت بخشے تو یہ کوئی ناقابل تسلیم بات نہیں۔ نیز اللہ کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ اللہ نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی تو اس کا یہ نظریہ حکم قرآنی کے خلاف ہے، جیسا کہ پارہ 3 سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید یعنی سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ سامعین گرامی، آیت مبارکہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کرنا اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں مردے جلاتا
یعنی زندہ کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے حکم سے، یعنی وہ مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ اللہ کے حکم اور اس کی عطا سے ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، طبقہ اولیاء میں سے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز اللہ مقانی، الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے وہ مقرب ترین ولی ہیں جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور ان کی شخصیت عوام و خواص سبھی کے لیے لائق عقیدت و احترام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف کثیر الکرامات بزرگ ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو دیگر اولیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر کرامات و انعامات سے نوازا ہے۔ سامعین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ، یہ کرامت پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور میرے وہ تمام بہن اور بھائی جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ جیسے ہی ہم کبھی کوئی نئے واقعے کو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے نئے قصے میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔